أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة النساء مدنية. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. آمنت بالله صدق الله العظيم. میرے انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگوں، بھائی اور نوجوان ساتھیوں، آج کے درس سے قرآن مجید کتاب حکمت کی سورہ نمبر 4 سورۃ النساء کے ترجمہ اور تفسیر کا مطالعہ شروع ہو رہا ہے، اور یہ سورہ قرآن مجید کی طویل صورتوں میں سے ہے۔ یہ مدنی سورہ ہے اور اس کی 276 آیات ہیں اور اس کے 24 رکوع ہیں۔ اس سورہ کا آغاز یہ چوتھے پارے کے اختتام سے شروع ہو رہا ہے، آغاز ہو رہا ہے، یعنی چوتھے پارے کا آخری پاؤ یہ سورۃ النساء پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد 5واں پورا پارہ سورۃ النساء میں سے ہی گزرے گا، اور پھر اس کے بعد چھٹے پارے کا تقریباً پہلا ایک پاؤ بھی سورۃ النساء ہی کا حصہ ہے، جو تقریباً یہ 1.5 پارے کی سورہ ہے۔ اس سے قبل سورہ آل عمران گزری، وہ بھی تقریباً 1.5 پارے کی سورہ تھی۔ تیسرے پارے کے ایک پاؤ کے بعد سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور یہ چوتھے پارے کے 3 پاؤ اس میں سے گزرے ہیں۔ ظاہر ہے کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ایک پارے کے اندر 4 اس کے حصے ہوتے ہیں، 4 پاؤ ہوتے ہیں۔ ربع 1/4 کو کہتے ہیں عربی میں، اور نصف 1/2 کو، اور ثلث 1/3 کو۔ تو 3 پاؤ چوتھے پارے میں تھے اس کے، اور 3 ہی پاؤ تیسرے پارے میں تھے، تو 1.5 پارے کی وہ سورہ تھی، اور یہ سورہ بھی 1.5 پارے کی ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں سورہ آل عمران میں آیات قدرے طویل تھیں، ویسے تو اس میں بھی لمبی ہی آیات ہیں، لیکن اس میں ذرا زیادہ طویل تھیں، تو اس لیے وہاں پہ 200 آیات تھیں، اور یہاں پر 276 آیتیں ہیں، اور اس کے 24 رکوع ہیں، جبکہ اس کے 20 رکوع تھے۔ یہ جو سورۃ النساء ہے، جیسا کہ اس کے نام سے واضح ہے، یہ عورتوں کے حقوق سے متعلق ہے، اور اس کے متعلق ذمہ داریاں کیا ہیں، عورتوں کی اپنی کیا ذمہ داریاں ہیں، معاشرے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، مرد کی بحیثیت خامند کیا ذمہ داریاں ہیں، مرد کی جو ہے وہ بطور والد کیا ذمہ داریاں ہیں، مرد کی بطور بیٹا ہونے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، بطور بھائی ہونے کی کیا ذمہ داریاں ہیں، عورت کے ساتھ وہ جس ریلیشن میں ہے، جس طرح کا اس کا رشتہ ہے، اس لحاظ سے اس کا رول جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے۔ جس طرح کا اس کا ہیڈ ہوگا، ویسے ہی اس کی رول اور اس کی رسپانسبلٹی جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوگی۔ سورۃ النساء جو ہے یہ خاص طور پر یہ جو اڈلٹ ایجوکیشن ہے اس کے کریکولم کا یہ حصہ ہونی چاہیے، اور لازمی حصہ ہونا چاہیے، آپشنل اور الیکٹیو نہیں۔ اور جتنے بھی بچے میٹرک میں بچہ جوان ہو جاتا ہے، یعنی کوئی 13-14 سال کے بعد سے بچے کے اندر بلوغت کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بلکہ کچھ علاقوں میں تو اس سے پہلے بھی ہے۔ اٹ ڈیپینڈس آن دا کلائمیٹ، جو بھی اس علاقے کا ہے۔ تو جن بچوں پر بلوغت کے اثرات آنا ظاہر ہو جاتے ہیں، تو اس صورت میں والدین کی ذمہ داری ہے کہ ایک تو جو احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر واضح ہے کہ ان کے بستر ان کو الگ کر دیے جائیں۔ وہ تو خیر 10 سال کی عمر میں باقاعدہ طور پر فرمایا گیا کہ ان کے بستر الگ کر دو، اور اسی طرح سے فرمایا کہ ان کو نماز کی پابندی کرواؤ، اگر نہ کریں تو اس پر تمہیں مارنے کی بھی اجازت ہے، سختی کرنے کی بھی اجازت ہے، کہ ان کو بتاؤ کہ اب جو ہے وہ یا ابا جی، ابو، بابا، یہ کہنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ کہنا یہ بھی ہے، لیکن اب یہ اس کو رٹوانے کا اور کنسسٹنٹ یہ کہنے کا دور ختم ہو چکا ہے۔ اب کی بجائے یا رب کہنے کا دور شروع ہو چکا ہے۔ اب رب حقیقی کو پہچانو۔ تو یہ ایڈلٹ ہو رہے ہیں، تو اس وقت
جو ہے وہ ان کا رول معاشرے کے اندر ڈیفرنٹ ہوگا، تو ان کی تربیتی پہلو سے ضروری ہے کہ ان کو سورہ نساء ہے، سورہ مائدہ ہے، سورہ نور ہے، ان کے جو مضامین ہیں وہ ان کو پڑھا دیے جائیں، اور اس کے تھیمز ان کو اگر رٹوائے جا سکتے ہیں رٹوائے جائیں، اگر ان کو سمجھائی جا سکتے ہیں تو ان کو سمجھائی جائیں جیسا بھی. اور اسی طرح سے کچھ صورتیں جو ہیں وہ ان کو حفظ کروانی چاہیے، خاص طور پر کہ جن سے وہ اپنی نماز بہتر طریقے سے ادا کر سکیں، بجائے اس کے کہ پوری زندگی 12-14 سال سے لے کر کے 60-70-80 سال تک جتنی بھی اللہ نے لکھی ہے وہ سورہ اخلاص پہ گزارا کیا جائے. تو اس سے جو ہے نا وہ بچوں کو بچانا ہے، اور امید یہ رکھی جائے کہ یہی مسلمانوں کے بچے جو ہے نا یہ فاتح روم و ایران بنیں گے، فاتح عراق و شام بنیں گے، فاتح کشمیر بنیں گے، فاتح فلسطین بنیں گے. آتا ان کو سورہ اخلاص سے آگے کچھ ہے نہیں، سورہ اخلاص بھی سن لو تو چاہیے اس میں 10 طرح کی غلطیاں آ جائیں. اور ان سے توقعات آپ رکھیں بڑی بڑی کہ وہ ساری رات اماں ابا کے پاؤں میں بیٹھے رہیں گے، دبائیں گے، اور ان کے جو ہے نا وہ جہاں ان کا پسینہ بہنا وہاں پہ اپنا خون بہائیں گے، اتنے فرما بردار ہو جائیں گے. ایسا نہیں ہے، اس کے لیے تربیت کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے ان کو اللہ کا فرما بردار بنائیں، وہ تب مخلوق کے فرما بردار بنیں گے. یہ بات ذہن میں رکھیں. لا طاعۃ لمخلوق فی معصیۃ الخالق. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے ان کو اللہ کی طرف جوڑا نہیں ہے اور آپ ان سے توقع رکھیں 1000 طرح کی فرما برداری کی. سورہ نساء پڑھانی چاہیے. سورہ نساء یہ مدنی سورہ ہے. اس سے پہلے سورۃ البقرہ گزری ہے، وہ بھی مدنی سورہ ہے. ابتدا کے اندر مدنی صورتیں چل رہی ہیں. مکی اور مدنی صورتوں کا کیا فرق ہے، یہ میں تقریباً جب بھی کوئی سورہ کا آغاز ہوتا ہے تو آپ کے سامنے اپنا یہ سبق ضرور رکھ دیتا ہوں. 114 صورتیں ہیں قرآن مجید کی، اور اس میں سے 86 صورتیں مکی ہیں اور 28 صورتیں مدنی ہیں. اور جو مکی صورتیں ہیں ان کو اس لیے مکی کہا جاتا ہے عام طور پر مفسرین کے ہاں کہ اس کا وہ مکمل طور پر یا اکثر اس کی جو آیات مبارکہ ہیں وہ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی جس وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص مکہ سٹی کے اندر یا اس کے پیرافری میں ارد گرد کسی علاقے میں دعوت وغیرہ کی غرض سے کسی قوم قبیلے سے ملاقات کے لیے تشریف لے کر کے گئے ہوں. سفر میں آتے جاتے جو صورت یا جو آیات نازل ہوتی ہیں ان کو مکی کہا جاتا ہے. اور جب کسی سورہ کو مکی کہا جاتا ہے تو اس کا یہ مطلب ضروری نہیں ہوتا ہے کہ اس کی شروع سے لے کے آخر تک ہر ایک آیت کا مکہ یا اس کے مضافات کے اندر جو ہے وہ نازل ہونا ضروری ہے، بلکہ اس میں سے کچھ آیات ایسی بھی ہو سکتی ہیں جو کہ مدینہ منورہ میں جا کر کے اتری اور وہاں کے سرکمسٹانسز کے مطابق ان کا کوئی مضمون ہو سکتا ہے تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہو، لیکن جب وہ مکی صورت کے اندر اس آیت اپنی جگہ پہ ان کو پلیس کیا جاتا ہے تو وہاں پر ان کا مضمون آپس میں ربط کھا رہا ہوتا ہے. یہ اللہ رب العزت کی حکمت ہوتی ہے. وائس ورثہ جو مدنی صورتیں ہیں تو اس کی مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں بھی یہی پہچان اور یہی تعریف ہے کہ ان کا اکثر و بیشتر حصہ جو ہے وہ اس وقت نازل ہوتا ہے جب آقا کریم سید المرسلین خاتم المرسلین حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام خاص مدینہ منورہ کے اندر موجود بنفس نفیس وجود مسعود تشریف رکھتے ہیں، یا ارد گرد کے کسی علاقے میں پیرافری میں کسی دعوت وغیرہ کی غرض سے یا غزوات یا جہاد کی کسی کمپین میں آتے جاتے جو آیات یا جو صورتیں نازل ہوتی ہیں ان کو مدنی کہا جاتا ہے. اور اسی طرح سے مدنی صورتوں میں بھی ممکن ہے کہ بعض دفعہ اس کے اندر بھی کچھ آیات ایسی ہو سکتی ہیں جو کہ مکہ المکرمہ کے دور کے اندر جو ہیں وہ نازل ہوئی ہیں. مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی کافی لمبی تفسیر فرمائی ہے مکی اور مدنی صورتوں کی تعریف کے اندر. یہ مختصر سا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. سورۃ النساء کے جو مضامین ہیں یہ کثیر تعداد کے اندر ہیں. جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اکثر و بیشتر مضامین کا تعلق حقوق العباد سے ہے. حقوق العباد کے اندر خاص طور پر جو نساء ہیں، نساء جو ہے یہ امرأتن کی جمع ہے، اور نساء امرأتن کی دو جمع آتی ہیں، ایک نساء بھی آتی ہے اور نسوتن بھی آتی ہے. امرأتن ایک عورت کو کہتے ہیں، نساء یا نسوتن جو ہے وہ کئی ساری عورتوں کو کہتے ہیں، متعدد عورتوں کو. اور یہ عربی زبان میں ایک وہ کمبینیشن ہے کہ جس میں واحد اور جمع آپس میں غیر قیاسی ہیں. غیر قیاسی کا مطلب یہ ہے کہ عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کے اندر جو واحد کا لفظ ہوتا ہے جب جمع کا لفظ اس سے بنایا جاتا ہے تو واحد کی خوشبو اس کے اندر موجود ہوتی ہے، یعنی واحد والے کوئی حروف کوئی سینس اس کے اندر جمع کے اندر بھی موجود ہوتی ہے، جس سے سننے والے کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اس کا ہی کوئی ملتا جلتا لفظ لگتا ہے. لیکن یہاں پر ایسا کیس نہیں. امرأتن اس کے اندر جو الفاظ ہیں وہ نساء کے اندر ان میں سے کوئی ایک حرف بھی نہیں ہے. عربی زبان کے اندر جو ہے وہ اس طرح کی آپ کو اور مثالیں بھی مل جائیں. امرأتن واحد ہے
اور نساء یا نسوۃ جو ہے یہ اس کی جمع ہے، جمع غیر قیاسی ہے، یا جمع سماعی کہہ لیں آپ۔ تو چونکہ نام ہی نساء ہے، چونکہ اس میں آگے چل کر کے عورتوں کے متعلق جو ان کے حقوق ہیں، ان کے فرائض ہیں، ان کے معاملات ہیں، ان کا غلبہ اس کے اندر کثرت کے ساتھ ہوگا۔ اور اس کے اندر جو خاص طور پر جو پہلا رکوع ہے، اس کے اندر اس کا آغاز جو ہے وہ اللہ رب العزت تقوی سے فرما رہے ہیں، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو تم اللہ سے ڈر جاؤ کہ جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جناب آدم علیہ السلام کو اپنی جو ہے وہ دست قدرت سے پیدا فرمایا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف جو ہے وہ انسانی اعضاء کی نسبت نہیں کی جا سکتی، لیکن انسانوں کو سمجھانے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف اعضاء کا تذکرہ کیا ہے۔ مفسرین اکرام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تعویل اور تفسیر یہی فرمائی ہے کہ جہاں پر بھی انسانی کسی عضو کی نسبت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے، جیسے ید ہے، ہاتھ کی نسبت کی گئی ہے قرآن مجید میں کئی سارے مقامات پر ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، سورہ فتح کے اندر پارہ نمبر 26 میں ہے کہ اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، ید اللہ فوق ایدیہم۔ تو وہاں سے مراد اس عضو کے پیچھے چھپی جو طاقت ہے، یا جو صفت یا جو کوالٹی ہے، وہ وہاں سے مراد ہوتی ہے، یعنی اللہ کی قدرت، اللہ کی قوت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ کا رعب، دبدبہ، وہاں سے یہ مراد ہوتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہیں ایک جان سے ہم نے پیدا کیا، اور اس کے بعد پھر وہاں سے اس کے جوڑے کو بنایا، یعنی اما حوا علیہ السلام کو جناب آدم علیہ السلام سے پیدا کیا۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اس کمبینیشن کے بعد اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھر آگے ہم نے کیا کیا، ان دونوں سے آگے رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، کثرت کے ساتھ ہم نے مرد اور عورتیں پھیلائیں۔ اس آیت کی سگنیفیکنس یہ بھی ہے کہ عام طور پر آپ خطبہ نکاح کے اندر جو نکاح خواہ حضرات ہوتے ہیں، علماء حضرات ہوتے ہیں، آپ ان سے یہ آیت ضرور سماعت فرماتے ہیں۔ یہ سورۃ النساء کی پہلی آیت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں 4 جو بڑی تقوی کی آیات ہیں وہ خطبہ نکاح کے اندر شامل ہیں۔ آقا کریم سید المرسلین حضور پاک علیہ السلام جو ہے وہ خطبہ نکاح کے اندر ان آیات کو شامل فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک یہ ہے سورہ النساء کی آیت ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اسی طرح سے سورہ آل عمران کی آیت گزری ہے، وہ بھی اسی 4 پارے میں، یا ایھا الناس اتقوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اسی طرح سے 11ویں پارے کے اندر سورۃ توبہ کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ اس طرح سے 22ویں پارے کے اندر جو ہے وہ سورۃ الاحزاب کے آخر میں آیات ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا۔ تو بوقت نکاح چونکہ میسج یہ دینا مقصود ہوتا ہے، ہم تو عجمی لوگ ہیں، ہم تو بس جو ہے وہ اس کو ایک رسم یا ایک روایت کے طور پر ایک لے کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ اصل میں وہ جو خطبہ نکاح ہے وہ اپنے اندر بڑی جان رکھتا ہے، اگر ہمیں اس کا معنی معلوم ہو کہ اس کو اس خاص موقع پر وہ آیات پڑھی کیوں گئی ہیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس کو کیوں پڑھا ہے، یا خطبائے امت کیوں اس کو پڑھتے ہیں، اس کے معنی۔ چونکہ خطبہ حضرات بھی ڈر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت اگر اس کے معنی بتائے جائیں تو یہ لوگ بور ہونا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ وہ یہ سننے کے لیے آئے نہیں ہوئے، وہ تو کسی اور مقصد کے لیے آئے ہوئے ہیں، تو ان کی طبیعت میں بڑا شاق گزرے گا اس وقت ان کو بتانا۔ لیکن بعض دفعہ اللہ رب العزت ہمت دے دیتے ہیں، تو اس نکیر سے ڈرے بغیر بعض دفعہ اللہ رب العزت کہلوا دیتے ہیں کہ بھائی بتانا ضروری ہے، مولوی صاحب نہیں بتائیں گے تو لوگ بیچارے کہاں سے جا کر کے یہ سنیں گے یا سیکھیں گے، ماحول ہی نہیں ہے۔ ان کو بتانا پڑتا ہے نکاح کے موقع پر کہ بھائی یہ کس لیے یہ نکاح کیوں ہو رہا ہے، یہ سنت ہے، اس میں یہ ذمہ داریاں ہیں، آج سے 2 خاندان ایک ہو رہے ہیں، مل رہے ہیں، دونوں کے آپس میں رول تبدیل ہو رہے ہیں۔ تو رب العزت تقوی سے اپنی بات کا آغاز کر رہے ہیں کہ بھائی تقوی کے بغیر یہ رشتہ چلنے والا نہیں ہے۔ انسان ہے، اس کی طبیعت میں جدت ہے، وہ 4 دن کے بعد بور ہو جائے گا، اس رشتے سے بور ہو جائے گا۔ اللہ نے فرمایا تقوی رکھو، اللہ سے ڈرو، اس کو تم نے نبھانا ہے۔ یہ مقصود کائنات ہے، یہ اللہ رب العزت کی تخلیق کے مقاصد میں سے ہے کہ انسانوں نے اس سے پھیلنا ہے۔ اگر 4 رن کے بعد یہ جوڑے تبدیل ہوتے رہیں گے، مرد اور عورت اپنے ٹیسٹ بدلتے رہیں گے، تو اس معاشرے کا ستیہ ناش ہو جائے گا۔ جا کر کے دیکھو کہ مغرب اور امریکہ میں کیا ہوا ہے، وہاں کے فلاسفرز 60-70 سال کے عیاشی کرنے کے بعد اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فیملی لائف واپس آنی چاہیے۔ فیملی لائف کہاں سے آئے گی؟ تم نے نوجوان نسل کا تو بیڑا غرق کر دیا، وہ فیملی لائف کی طرف سوچتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے نکاح کے موقع پر ان آیات کو نہ صرف پڑھنا مسنون ہے سنت، خطبہ پڑھنا سنت ہے، فرض یا واجب نہیں ہے۔ میں خطبہ جمعہ کے اندر بھی رکھ چکا ہوں، 2-3 جمعے شاید میں نے اس کے اوپر پڑھائے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اس کے معنی بہت شاندار۔ خطبہ نکاح کے ساتھ ساتھ جو بھی لوگ جو کسی خطیب کو یا نکاح خواہ کو ہائر کرتے ہیں، تو ان کو چاہیے کہ ان کو آہستہ سے ان کو کہا جا سکتا ہے، ان سے درخواست کی جا سکتی ہے، بلکہ اصرار کرنا چاہیے ان سے
کہ آپ پلیز ضرور آپ سامعین کی پرواہ نہ کریں، آپ نے یہ ٹائم ہوگا اور آپ نے اس موقع پر آ کر کے یہ جو خطبہ نکاح کی آیات ہیں اور یا نکاح کے متعلق اوپنلی آپ نے یہ باتیں ضرور کرنی ہیں، تو اس کا بہت زیادہ جو ہے وہ فائدہ ہوگا، کمیونٹی کو فائدہ ہوگا اس کا۔ تو اس آیت کی سگنیفیکنس میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ آیت جو ہے یہ خطبہ نکاح کا حصہ ہے۔ باقی انشاءاللہ العزیز کل کے درس سے اس کے جو مضامین ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بالاستیعاب یہ سورہ نساء کن کن موضوعات کے اوپر اسپیسیفکلی بات کرتی ہے اور ان کا آرڈر کیا ہے، ترتیب کیا ہے پہلے رکوع سے لے کر کے آخری رکوع تک، اور ان کے اندر کیا ورائٹی آف سبجیکٹس ہیں جو اس کے اندر جن کی ڈسکشن ہوئی ہے انشاءاللہ العزیز۔ رب العزت سمجھ نصیب فرمائے۔ وما علینا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن وادخلنا الجنة بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن یا رحیم یا رحمن۔ اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین